بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ اور بالآخر آج صبر کا دامن بالکل چھوٹ گیا پاکستان کے ہاتھ سے، اور یہ وہ دن ہے جس کا انتظار شاید ہمیں تھا، ہمیں پتہ تھا یہ دن آئے گا۔ اور آج پاکستانی آرم فورسز کے چیف جنرل سید عاصم منیر نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں افغانستان کو یہ پیغام بھیج دیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا، مگر اس میں شاید ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈھکے چھپے ایک وارننگ ہے طالبان کے اگینسٹ، تحریک طالبان کے اگینسٹ، جو کہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں سرگرم ہے اس وقت افغانستان کی سرزمین سے۔ اور اس میں صرف تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جو چیپٹر ہے آئی ایس کا، آئی ایس کے پی نام سے آپ انہیں جانتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی مکمل طور پر افغانستان کو اب ایک وارننگ ایشو کر دی گئی ہے۔ آج پشاور میں ایک گرینڈ جرگہ، تاریخی گرینڈ جرگہ تھا، جس سے آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب میں بہت واضح الفاظ میں افغانستان کی حکومت کو کہا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ کسی بھی جتھے یا گروہ سے پاکستان کے مذاکرات نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو وہ افغانستان کی عبوری حکومت سے ہوں گے، یعنی اس سے ہوں گے جو اس وقت جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اختیار ہے دہشت گردوں کے جتھوں کو روکنے کا، جو پاکستان میں اس وقت مختلف بزدلانہ کارروائیاں کر کے معصوم شہریوں کے قتل عام میں مصروف ہیں۔ باجوڑ انسیڈنٹ اس میں جو ہے آخری اب تک حملہ تصور کیا گیا ہے پاکستان کی ساورنٹی پر، اور اس سے پہلے یوب اٹیک، جس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں بہت ببانگ دہل یہ پیغام بھجوایا گیا تھا۔ مگر پھر بھی سوچا جا رہا تھا کہ پاکستان کے سابق سفیر جو افغانستان میں رہ بھی چکے ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، وہ نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان کے افغانستان کے امور پر، انہیں بھیجا گیا تھا 17 سے 21 تاریخ تک پچھلے ماہ کی، کہ وہ جا کر افغان طالبان کو یہ سمجھائیں کہ اب صبر جو ہے اس کا دامن پاکستان کے ہاتھ سے بھی چھٹ رہا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ پاکستانی عوام بھی اپنے لوگوں کے قتل عام کا، اپنے فوجیوں کے قتل عام کا، ان کے خون کا حساب مانگتی ہے، اور اس خون کے حساب کے سوال کے جواب میں کیا کہا جائے؟ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمیں صبر سے کام لینا پڑے گا، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، دوحہ معاہدے کی پاسداری وہ کریں گے، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت عرصے سے پاکستانی عوام کو ایک تسلی، ایک دلاسے کی شکل میں دی جا رہی تھی، مگر اب باجوڑ کے واقعے کے بعد، جس میں ایک چھوٹے سے علاقے میں علماء کرام کے ایک جلسے کے اوپر، جس میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑا جا رہا تھا، معصوم لوگ تھے، وہ اپنے ان لیڈران کو، جن کو وہ لیڈران مانتے ہیں، ان کی بات سننے آئے تھے، ان کے ساتھ سیاسی ایک ایکٹیویٹی میں حصہ لینے آئے تھے، ان کو مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں 80 90 100 لاشیں، جنازے جب ایک گھر سے اٹھیں گے تو کیا کوہرام برپا ہوا ہوگا۔ اسی کے بعد پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نے فیصلہ کیا، اپنے رفقا کے ساتھ بات کرنے کے بعد اور تمام تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنے کے بعد، پاکستانی سول گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے بعد، اور اس نتیجے پر پہنچا گیا ہے کہ اب افغانستان سے بات کی جائے۔ اور اگر افغانستان اس امر پر متفق نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے سے افغان سرزمین کا استعمال ہونے سے نہیں روک سکتا، یا وہ روک سکتا ہے، تو دونوں صورتحال میں اب ان سے واضح جواب مانگا گیا ہے۔ آج آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ نے ثابت کیا کہ اب ان کو جواب دینا پڑے گا، اب ان کے پاس چھپنے کا راستہ نہیں ہے۔ افغانستان کی جانب سے ذبیح اللہ مجاہد بہت محترم ہے میرے لیے، ہم نے خود، میں ذاتی اپنی حیثیت میں بات کروں، میں نے ہمیشہ ان کو بہت سپورٹ کیا، میں نے ان کے اچھے اقدام کو ہمیشہ سراہا، مگر اب افغانستان نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے تقریباً اپنے ہی لوگوں کے لیے۔ ہم نے ان سے بارہا بات کی، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کو صحت کی سہولیات کے حوالے سے ان کو آزادی دی جائے۔ آپ نے ان کو تعلیم کے لیے حق تو کیا دینا تھا، آپ نے ان کا تعلیمی اداروں میں جانا بند کر دیا اسلامی تعلیمات کے منافی، آپ نے ان کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیا، پارک میں جانا منع کر دیا، ان کو ایک چھوٹی سی حرکت ہے صرف کہ بیوٹی سیلونز، ایک آج کے زمانے میں ہر عورت کی ضرورت ہے، آپ نے ان کو وہاں جانے سے منع کر دیا۔ اب ہم کس پوزیشن میں رہ گئے کہ ہم آپ کی
طرفداری کریں, ہم کس ایسی پوزیشن میں آپ نے ہمیں چھوڑا کہ ہم آپ کے حق میں بات کریں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ظلم ہوتا ہے کہ آرمی چیف کی تقریر کی جانب میں آتی ہوں جس میں آج بہت بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. قبائلی علاقوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کیونکہ قبائلی علاقوں کا بہت اہم رول ہے افغانستان کے ساتھ. یہ 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے جس کے اوپر یہ تمام تر کارروائی جو ہے اب اگر تحریک طالبان کے اگینسٹ لائی جاتی ہے عمل میں تو وہیں لائی جائے گی. مگر اس سے پہلے چھوٹی سی بات کہ ہم نے اپنے طور پہ تمام کوششیں کر کے دیکھی ہیں. ہم نے بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے تحریک طالبان افغانستان کو, جس کو TTA بھی کہا جاتا ہے, جن کو عبوری حکومت بھی کہا جاتا ہے, ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر لگتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑے زوم میں ہیں. اور وہ زوم بالآخر ان کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر 2001 والی نہج پہ لے آیا ہے جب معاملہ اسامہ بن لادن کا تھا. ٹھیک ہے, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا اسامہ بن لادن کے واقعے پر یا اسامہ بن لادن کی آئیڈیالوجی پر مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. چلیں فار ایگزامپل مان لیا, کچھ دیر کو مان لیا کہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے, مگر پھر بھی ان کی وجہ سے افغانستان کو ایک بہت بڑی جنگ سے دوچار ہونا پڑا. آج صورتحال پھر سے اسی نہج پہ کھڑی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے آپ کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ختم کریں. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہم ان کو اپنے شمالی علاقے کی جانب, ہم ان کو اپنے ناردرن سائڈ کے اوپر آباد کریں گے یا آپ کے لیے مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ہم آپ کے لیے تحریک طالبان TTP سے کے لیے اس سے ہم نہیں لڑ سکتے کیونکہ وہ امریکہ کے خلاف ہم سے مل کر لڑا ہے. ہم نے آپ کی یہ بات بھی مانی مگر آپ نے وہ وعدہ بھی وفا نہیں کیا. اب بحیثیت پاکستانی میرا سب سے بڑا سوال آپ سے بنتا ہے کہ کیا آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کسی پوزیشن میں ہیں؟ ریسنٹلی ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھے پاکستان کی جانب سے. احتجاج کے بعد ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا امیر کی حیثیت سے, گو کہ ملا ہیبت اللہ اخنزادہ ان کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک پیٹرن ہے جس کے مطابق افغان حکام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام تر فٹ سولجر کو, ہم نے اپنے تمام تر ان سولجرز کو, ان فورسز کو جو افغانستان کی حفاظت پہ مامور ہیں, ان کو ہم نے منع کیا ہے کہ وہ افغانستان کی سرحدوں پر ممالک کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے, کسی اور کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے. مگر اس میں آج تک پاکستان کو وہ پیمفلٹ جس کو وہ امر کے نام سے کہتے ہیں وہ پیمفلٹ نہیں دکھایا گیا. ابھی ایمبیسڈر آصف درانی کو بھی کہا گیا تھا کہ ہم وہ ایڈکٹ وہ جو ایشو کیا گیا ہے لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر اپنی فوج کے ہاتھوں کہ پاکستان کے اوپر حملے اگر کیے جائیں گے تو آپ ایک حرام کام کریں گے, وہ جہاد نہیں ہے, وہ صرف ایک جنگ ہے اور وہ بھی آپ اپنے امیر کے امر کے خلاف جائیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کنفیوژن کہاں ہے, یا افغان طالبان کا اپنے ملک پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یا وہ پاکستان کے خلاف اوپر سے تو یہ بیانات مثبت دے رہے ہیں. شیر عباس تانکزئی جن کا بھارت کی طرف ایک بہت بڑا جھکاؤ ہے, حالانکہ ان کی جانب سے بھی ایک بیان آیا کہ پاکستان ایران یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو بھی افغانستان کی اندرونی قوتیں یا افغانستان میں موجود بیرون ملک ایجنسیز اگر حالات خراب کر رہی ہیں تو ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں. یعقوب مجاہد کا بیان, اس کے بعد ایک وہ امر کا بیان جس میں پاکستان پر حملے حرام قرار دیے گئے, اس کے بعد شیر عباس تانکزئی کا بیان, کیونکہ ان کی پاکستان سے اتنی لگتی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے, مگر پھر بھی ان کی جانب سے بیان کو ہم حوصلہ افزا قرار دیتے رہے. مگر یہ صرف بیانات کی حد تک باتیں ہیں, ابھی تک کوئی کانکریٹ سٹیپ سامنے نہیں آیا اور مجبوراً پاکستان کے آرمی چیف کو آج یہ بیان دینا پڑا کہ آپ کے وہ تمام تر لوگ جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے واقعات میں حصہ لے رہے ہیں ان کو اپنی حرکتوں سے باز آنا پڑے گا اور ان کو پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ تمام دہشت گرد جو افغان شہری تھے جوب اٹیک میں جو پکڑے گئے تھے ان کی لاشیں وصول کرنے سے افغانستان نے انکار کر دیا ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے مسلسل, ان کے فارن آفس کے سٹیٹمنٹس, ان کی انفارمیشن منسٹری کے سٹیٹمنٹس, ان کے دوسرے سٹیٹمنٹس, پہلے انہوں نے انکار کیا جب پاکستان نے ان کے کاغذات, ان کے اسناد دیے افغانستان کو تو انہوں نے وہ لاشیں وصول کرنے سے انکار کر دیا. یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے, 2001 والی حالت پر لے جایا جا رہا ہے افغانستان کو. آپ خود اپنے ملک کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, کبھی آپ ایران سے جھگڑا کر رہے ہیں پانی کے تنازع پر, کبھی آپ پاکستان سے جھگڑا کرتے ہیں ٹیریٹری کے تنازع پر. آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور چیف کے بیان پر آنے سے پہلے اگر میں آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس ان کے بتا دوں جو کہ ان کی جانب سے لیے گئے ہیں تو بہت حیرانگی ہوگی آپ کو سن کے کہ ایک بڑے واضح بیان میں ایران کے ایک لا میکر نے افغانستان کو تنبیہ کی ہے. ایرانین لا میکر said that Afghanistan situation poses threat to neighboring countries. یہ بہت اہم بیان ہے ان کا. اور ایرانین لا میکر جن کا فدا حسین ملکی نام ہے, انہوں نے تنبیہ کی ہے طالبان کو کہ انٹرنیشنل رولز اور بارڈرز کی
کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ اور ایرانی پارلیمنٹیرین کا یہ بیان کیوں سامنے آیا؟ کیونکہ ہلمند کے علاقے میں اور ایران سے متصل ہرات کا علاقہ لگتا ہے افغانستان کا، اسلام قلعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس سے متصل علاقوں میں بھی بہت بارہا یہ شکایت آ رہی ہے کہ افغانستان کے ٹروپس جو ہیں وہ بارہا پانی کے تنازع کے اوپر ایرانی سرحدوں پر جھڑپیں کر رہے ہیں۔ جیو فینسنگ میں ابھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے اس میں واضح ہوا کہ افغانستان کی جانب سے، ان کے ٹروپس کی جانب سے زیادتی کی گئی ہے۔ اس میں ایک واقعہ اگر کوٹ کریں تو یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ طالبان پریپیئر سوسائڈ بامرز ان واٹر ڈسپیوٹ ود ایران۔ یہ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک وارننگ ایشو کی افغانستان کو، پارلیمنٹیرینز کے علاوہ انہوں نے بھی یہ وارننگ ایشو کی افغانستان کو کہ آپ پانی کے تنازع پر جو پرانے معاہدے چلے آ رہے ہیں ان کا احترام کریں، ورنہ آپ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طالبان جو کمانڈر ہیں انہوں نے ایک گفٹ کی شکل میں انہوں نے مذاق اڑایا ایرانی سرحد پر جا کر، اور کچھ ایرانی کمانڈرز کو 20 لیٹر کا ایک گیلن جو ہے وہ پانی کا تحفہ دیا، اور انہیں کہا کہ کیونکہ تمہارے صدر نے پانی مانگا تھا تو یہ رہا پانی، اور اس کے بعد اس جھڑپ کا آغاز ہوا۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہی وہ واقعات ہیں جو پاکستان افغانستان سرحد پر بھی ہوتے ہیں اور جن کو پھر رپورٹ کیا جاتا ہے، گلوریفائی کیا جاتا ہے کچھ طالبان عناصر کی جانب سے، کچھ افغان طالبان عناصر کی جانب سے کہ پاکستان کو تو ہم نے دھول چٹوا دی ہے، مگر پھر جواب جب پاکستان کی جانب سے خوست پر بمباری کر کے دیا جاتا ہے تو پھر یہ منت بھی کرتے ہیں، سماجت بھی کرتے ہیں کہ اس واقعے کو ختم کیا جائے، آرٹلری پاکستان واپس بلوائے اور سرحد کا ہم دونوں احترام کریں گے۔ تو اس نہج پہ کیوں لایا جا رہا ہے معاملات کو؟ اس وجہ سے آرمی چیف کا آج بیان بتاتے ہیں۔ آرمی چیف نے ایک اس آیت کا میں ضرور حوالہ دوں گی۔ آرمی چیف نے افغانستان سے بات کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور اس آیت کا مطلب سننے والوں کو یقیناً پتہ ہوگا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے، اور یہ انہوں نے افغانستان سے بات کی، اور اس احسان کا جو احسان کے حوالے سے جو انہوں نے قرآنی آیت پڑھ کر سنائی، اس کے حوالے سے میں یہ بھی بات کلیئر کر دوں کہ اس وقت ایک شور برپا ہے کہ انہوں نے افغان مہاجرین پر احسان کی بات کی ہے۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے صرف اتنی بات کی کہ بہرحال اگر مدینہ اور مکہ میں مہاجرین اور انصار المدینہ کی بات کی جائے تو پاکستان وہ دوسری ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس ریاست نے افغان مہاجرین کو پناہ دی، کئی ملین افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں امریکہ سے پیسے ملتے ہیں، تو میں آج اگر یہ بات کروں انٹرنیشنل فورم پر کہ وہ سب پیسے آپ لے لیجئے لیکن اپنے ان 50 لاکھ لوگوں کو لے جائیں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ یہاں پر کس تکلیف سے دو چار ہیں پاکستانی۔ آرمی چیف نے کہا اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے، جنہوں نے اس دین کو دہشت گردوں کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا ہوگا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ چیف نے یہ بھی کہا پاکستان کے آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، یہ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں، ان کا سوال تھا۔ خوارج کے کانٹینٹ سے بھی آپ بہت اچھی طرح واقف ہے، اس کے اوپر ہم بہت بات بھی کر چکے ہیں، میں نے خود اس حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں۔ خوارج کا عنصر وہ ہے جو کہ پرانے وقتوں سے، میرا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے وقتوں سے اس فتنے سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج وہ فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے اور وہ دین میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، دین کے ماننے والوں میں مختلف پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے وہ اس ایک ہتھیار کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں ہی تفریق پیدا کر کے وہ پورا فائدہ اس کا اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد نصب العین شہید یا غازی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ چیف نے ان کی تعریف کی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ قبائلی مشران کی تمام تر مدد ساتھ ہے۔ انہوں نے فوج کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپوں کی لاگت سے مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا، اور کہا کہ 54 زیر تعمیر منصوبوں کو جلد مکمل کریں گے قبائلی علاقوں میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 81 ارب روپے جو ہیں اس کے تمام تر پروجیکٹس کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ یہاں ایک بار پھر دہرا دوں کہ آج صبر تمام ہوا چاہتا ہے پاکستان کا۔ بالآخر افغانستان کی جانب سے ہم نے بہت کوشش کی کہ دونوں ملکوں میں تعلقات قائم رہے۔ میں نے بحیثیت خود میری ذات کے مجھ پر کتنا ٹیگ لگا، مجھے پوری دنیا میں برا بھلا کہا افغانوں نے، مگر میں نے افغان طالبان کے اچھے اقدامات کو سراہا، مگر آج آپ نے ان سب کوششوں پر پانی پھیر دیا۔
اللہ کی امان میں رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔